میرا آپ سے سوال ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے خاص طور پہ جب سے طالبان افغانستان میں آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ بڑھا ہے. خاص طور پر آپ نے ذکر کیا بشام کے حملے کا کہ وہاں پر جو حملہ آور تھا وہ بھی افغانی تھا، جو گاڑی آئی وہ بھی افغانی تھی. تو یہ جو ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے جس میں ہم نے بہت لمبی چوڑی فینسنگ کی ہے، ہم نے فورٹس بنائے ہیں، ہم نے پوسٹ بنائی ہیں، تو اور آپ بتا رہے ہیں کہ جو بارڈر کراسنگ کا سسٹم ہے اس کو بھی ریگولرائز کیا گیا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے کیا کام نہیں کر رہا، اس میں فلاز ہیں یا ہمارا سسٹم جو ہے کچھ ابھی اس کو مزید اپ گریڈ ہونا ہے؟ تو جو بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے، جو فینسنگ ہے، یہ ٹیررسٹ کو انفلٹریشن کو کیوں نہیں روکنے پا رہی؟ اور دوسرا آپ نے بات کی تھی 9 مئی کے کانٹیکس کے اندر کہ جو ایک مخصوص سیاسی ٹولہ ہے اس کو شے ملتی گئی، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے 9 مئی ہو گیا. آپ نے شے دینے کا ذکر کیا، تو اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ شے دینے والے کون تھے اور شے دینے والوں کو بھی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تھینک یو. لیٹ می فرسٹ کم ٹو دی افغان. جو آپ نے بات کی بارڈر پہ ٹیررزم کیوں بڑھ رہی ہے. دیکھیں پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے یہ 2611 کلومیٹر پہ محیط ہے. یہ بڑی ایک دشوار گزار ٹیرین ہے اور ملٹیپل بالند و بالا پہاڑ بھی ہیں، نالے بھی ہیں، گارجز بھی ہیں، اس کے اندر میدان بھی ہیں. اور اس کے اوپر حکومت پاکستان نے، افواج پاکستان نے بڑی یہ قابل ستائش ہے کہ اپنے وسائل سے اس کے اوپر باڑ لگائی. اور اس پہ ابھی ایک جو قلعے جو میں نے آپ کو اپڈیٹ دیا وہ بھی مناسب فاصلوں پہ موجود ہیں. اور اس کی جو ڈویڈنڈز ہیں وہ یقیناً لیے جا رہے ہیں بیکاز دیٹ ہیلپس ٹو کنٹرول دی موومنٹ آلسو. آپ کو میں نے جس طرح بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے افغان جو ٹیررسٹ آئے تو جب وہ باڑ کو کاٹ رہے تھے تو دیور انگیجڈ، اور وہ وہاں پہ دہشت گرد جو سے ساتھ جو سے وہ ادھر ہی انگیج ہوئے اور مارے گئے بیکاز وہ ایک بیریئر بن جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ جب سے انخلا ہوا ہے نیٹو فورسز کا وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیشن ہے، ٹیررزم فیسیلیٹیشن ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو دیٹ از وائی مور اینڈ مور وہاں پہ جو ہے وہ تشکیلیں جو سی آتی ہیں. لیکن بارڈر مینجمنٹ جو سی ہے نا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی دو ممالک میں یہ کبھی بھی فول پروف نہیں ہو سکتی. آپ امریکہ اور میکسیکو کی اگزامپل لے لیں. امریکہ کے پاس تمام وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، لیکن سٹل جو ان کا بارڈر ہے اس کو وہ یہ نہیں، وہ خود بھی کلیم نہیں کرتے کہ وہ جو ہے وہاں پہ کوئی اللیگل کراسنگ یا موومنٹ نہیں ہوتی یا کوئی اسمگلنگ نہیں ہوتی. ٹھیک. تو یہ ضروری نہیں کہ یو ہیو آل یو پٹ دی والز آلسو، اور آپ نے وال بھی کھڑی کر دی، آپ نے ٹیکنالوجی بھی ساری لگا دی، ساری مانیٹرنگ بھی لگا دی، سینسرز بھی لگا دیے، تو پھر بھی موومنٹ اللیگل ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بارڈر ہوتا ہے یہ اس کی مینجمنٹ میوچل ہوتی ہے، دو یک طرفہ نہیں، یہ دو طرفہ ہوتی ہے. دونوں ممالک کے درمیان جو بارڈر ہوتا ہے وہ بوتھ ہیو ٹو انویسٹ دیم سیلف، اور بوتھ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اس بارڈر کو کی سینٹٹی جو ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے، وہاں پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دیں گے، وہاں پہ اللیگل موومنٹ نہیں ہونے دیں گے، صرف کراسنگ پوائنٹ سے ہی ہیلپ ہوگی. جبکہ پاکستان تو ایک طرف اس میں بھرپور کوشش کر رہا ہے اپنے وسائل کے مطابق، لیکن دوسری سائڈ پہ اس طرح نظر نہیں آ رہا. بلکہ انفارچونیٹلی کبھی کبھار تو شواہد ملتے ہیں کہ وہاں سے اسمگلنگ کو اور جو دہشت گرد ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے موو کرانے میں. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ادر دین دس بارڈر دیر آر کراسنگ پوائنٹس. ڈیکیڈ سے جو ہمارا اور افغانستان کا جو موومنٹ کا طریقہ تھا وہ انفارمل تھا. یہ اب سیکورٹی ایجنسیز نے اور حکومت نے جو سا ہے بڑا فرملی اس کے اوپر جو دنیا کا مروجہ طریقہ ہے پاسپورٹ کا، ویزا کا، ون ڈاکومنٹ رجیم، اس کو لاگو کیا ہے. دوسری طرف سے اس پہ تحفظات ہیں افغان عبوری حکومت کی طرف سے، لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دس ہیز ٹو بی ایز پر جس طرح پوری دنیا کے بارڈرز میں ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایک نارمل بارڈر بنانا ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی آ جائے ادھر اور بعد میں وہ علاج کے لیے آئے اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر چلا گیا، یا وہ کسی اور وجہ سے آئے اور کوئی پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. تو پاسپورٹ ہونا چاہیے، اس پہ ایمبیسی میں جس طرح ویزا لگتا ہے اس کی وجوہات ہونی چاہیے، کیوں ویزا لگنا ہے، کتنے دنوں کا لگنا ہے. تو دیٹ ون ڈاکومنٹ رجیم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پلیس کرنا، اور وہ پلیس کیا جا چکا ہے اور بتدریج اس نظام کو امپروو بھی کیا جا رہا ہے. اینڈ اندر ریزن از کہ دیکھیں پاکستان میں افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آلریڈی موجود ہے.
میں نے آپ کو فگر دیا کہ جب سے یہ سیکیورٹی ایجنسیز نے اور حکومت نے یہ مہم چلائی کہ اللیگل افغانس کو نکالیں، تو اس کے بعد سے ہم تقریباً 5,63,000 سے زائد افغانیز کو وہاں سے جا چکے ہیں، پاکستان جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں. پروف آف وہ ریزیڈنس ہے، افغان سٹیزن شپ اسٹیٹس ہے، مختلف اسٹیٹس میں اللیگل بھی ابھی موجود ہیں. تو یہ اس کے اوپر بھی جو سا ہے ان کے سرویز ویئر آر دے، اور وہ کسی اور ملک کی طرح نہیں، یہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں، مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں. سو دیر آر ملٹیپل ایشوز. اٹس ناٹ سو سمپل کہ جی آپ نے ایک باڑ لگا دی تو ابھی جو سی ہے کراس بارڈر موومنٹ رک جانی چاہیے، اور کیوں آ رہی ہے؟ باڑ بالکل اپنے بڑے فائدے دے رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی یہ جو کراس بارڈر موومنٹ ہے بڑی چیک ہوتی ہے، بڑی ریگولیٹ ہوتی ہے، اور اس سے ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ بہت اچھی، جو دہشت گرد جو اللیگل آتے ہیں. اور اسمگلنگ کے اندر بھی آپ دیکھیں، اسی باڑ کی وجہ سے ہی تو ہے کہ آپ دیکھیں کتنی اسمگلنگ کے اوپر جب اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو ہوئی تو کتنی زیادہ اس میں وہ کامیابی بھی ملی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو قانون نافذ کرنے والوں.